اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خیر مقدم ہے آپ تمام بھائیوں کا آج کے اس اجتماع میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، کہ ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سبب بنائے۔ توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو کہ ہم ہر چھوٹا بڑا عمل اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ ہر طرح کے ریا، سماع، دکھاوے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جاننا ہے، معلوم کرنا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے، دریا میں ڈبائے۔ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ۔ آپ نے انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، یہ سبابہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ۔ آپ نے سبابہ کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا فی الیم، اپنی اس انگلی کو، یہ شہادت کی انگلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سبابہ، اس کو ڈالے دریا میں، اور اس کے بعد دیکھے فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر دیکھے کہ انگلی کیا لے کے لوٹی۔ بس اسی ایک حدیث پر مختصر گفتگو کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ غور کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ آپ کی بات مختصر ہوتی تھی، مختصر کلام آپ کا ہوتا تھا، ایک جملہ مختصر سا ہوتا تھا، لیکن اس میں معنی اور مفہوم بڑا گہرا ہوتا تھا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اپنی انگلی دریا میں ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن کا بھی ذکر فرما سکتے کہ چھوٹا سا برتن جو ہے پانی کا، وہ دریا میں ڈالے اور نکال لے، وہ دیکھے برتن کیا لے کے لوٹا ہے۔ چھوٹا سا برتن پانی کا ڈالنے سے اور پانی دریا میں سے نکالنے سے دریا کی، سمندر کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن کا ذکر نہیں فرمایا، وہ کوانٹٹی بھی بہت تھوڑی ہوتی، چھوٹا سا برتن آپ بیان کرتے، لیکن آپ نے پانی کی سب سے لیسٹ کوانٹٹی، سب سے حقیر مقدار، سب سے تھوڑی مقدار، انگلی، ہاتھ بھی نہیں کہا آپ نے، ہاتھ ڈبوئے، سمندر میں ہاتھ ڈبوئے اور دیکھے کہ پانچوں انگلیاں یا ہاتھ ہتھیلی کیا لے کر آیا، نہیں، انگلی ڈالے، اپنی دریا میں انگلی ڈالے اور دیکھے انگلی کیا لے کر لوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھے وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے۔ کیا مطلب؟ پانی کا یہ حصہ جو انگلی لے کر لوٹی ہے، انگلی کے ساتھ چپک کر باہر آیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس سے آپ کا چہرہ دھل سکتا ہے؟ آپ کا حلق اگر سوکھ گیا ہے تو کیا اس کو آپ منہ میں لگا دیں اس انگلی کو تو آپ کا حلق تر ہو جائے گا؟
آپ کا گلا بھیگ جائے گا. یہ اتنی حقیر کوانٹٹی ہے کہ نہ آپ کا چہرہ اس سے دھل سکتا ہے اور نہ آپ کا حلق اس سے گیلا ہو سکتا. اور تھوڑی دیر تک اگر آپ انگلی کو ایسے رکھے رہیں تو یہ پانی کہاں غائب ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت. انگلی پانی جو سمندر سے لے کر باہر نکلی ہے، دریا سے لے کر باہر نکلی ہے، یہ مختصر سا حصہ پانی کا، اس کی مثال اللہ کے نبی نے دنیا سے دی. اور سامنے جو گہرا سمندر یا دریا موجود ہے، جس کی گہرائی کا، جس کے اندر کتنا پانی ہے، اس بات کا کسی کو اندازہ اور پتہ نہیں ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کے لیے دی ہے. غور کریں میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پانی کا قطرہ. پانی کا قطرہ تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے. لیکن آخرت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بھلائی والی آخرت ہے، باقی رہنے والی آخرت ہے. اس کا مطلب دنیا نہ بھلائی والی ہے اور نہ باقی رہنے والی. لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں غور کریں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سمندر کی فکر کر رہے ہیں، دریا کی فکر کر رہے ہیں، یا دریا پر اور سمندر پر ہماری نظر ہے، یا قطرے پر ہماری نظر ہے، لاسٹ پر نظر ہے یا لیسٹ پر نظر ہے. یہ تو لیسٹ ہے نا جو انگلی لے کر آئی ہے. لاسٹ کیا ہے؟ ہر اعتبار سے آپ دیکھیے، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی لاسٹ ہے اور دنیا سے جانے کے اعتبار سے بھی لاسٹ ہے. ہم کو فکر لیسٹ کی ہے، لاسٹ کی نہیں. آج یہ بھی جو آپ باتیں سن رہے تھے، بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، عورتوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ یہ اپنی دنیا بنانے کے لیے. ہر آدمی چاہتا ہے میرا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہو جائے، میرا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہو جائے، میری زندگی عیش و آرام میں گزرے. دوسرے کا حق مت دو، اپنا حق مت چھوڑو. دوسرے کا حق کبھی مت دو اور اپنا حق کبھی مت چھوڑو. آج جو بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، خیانت کے معاملات ہوں، کاروبار کے اندر دھوکے کے معاملات ہوں، فریب کے معاملات ہوں، جھوٹ ہو اور دوسری چیزیں ہوں، کس لیے؟ ہم کو ہماری دنیا بنانی ہے. یہ چند روزہ دنیا جو آج ہے کل نہیں ہے، یہ چند روزہ دنیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو دنیا سے دل لگاتا ہوا اللہ کے نبی نے جب بھی دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھایا. ایک ایسے مقام سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا جہاں پر لوگ، قوم اپنا کوڑا، اپنا کچرا پھینکتی تھی. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے کانوں والا. آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، صحابہ سے پوچھا کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے خریدے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم میں ہمارے یہ کس کام؟ چھوٹا سا بچہ، بکری کا مرا ہوا، چھوٹے کانوں والا، کس کام کا ہمارے 1 درہم میں؟ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو تمہارا ہو جائے؟ یعنی تم چاہتے ہو تم کو مفت میں مل جائے؟ اللہ کے نبی مفت میں بھی ہمارے کسی کام کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہاری نگاہ میں حقیر ہے. اللہ کی نگاہ میں بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ جتنا یہ حقیر ہے تمہاری نگاہوں میں، کوئی حیثیت نہیں اس کی، تم اس کو مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. جب بھی اللہ کے نبی نے رجحان دیکھا، جھکاؤ دیکھا صحابہ کا، حالانکہ صحابہ کرام دنیا پرست نہیں تھے، انہوں نے کبھی بھی منصب کی لالچ، عہدے کی لالچ، مال کی لالچ کبھی بھی نہیں کی.
لیکن ایسے موقع بشریت کے تقاضے سے ان کی زندگیوں میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بیجا محبت کو ان کے سینوں سے، دلوں سے کھرچ کر نکال دیا۔ ایک موقع حنین کا آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال ہاتھ آیا تھا غنیمت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ مال دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے تالیف قلب کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا۔ انصار کو تھوڑا سا گرا محسوس ہوا کہ محنتیں ہم نے بھی کی ہیں، کوششیں ہم نے کی ہیں، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی سوچ کو، انصار کی فکر کو تاڑ لیا، آپ نے سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا، بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمائی، اور آخر میں فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم مجھ کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ؟ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کر جائیں، لوگوں کو مال مل جائے اور میں تمہارے ساتھ بنفس نفیس چلا جاؤں، اس بات پر راضی نہیں ہو؟ انصار رو رہے ہیں، انصار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ دنیا کو مال ملے اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اور کسی موقع پر انصار سے ہی مخاطب ہو کر فرمایا تھا ترجیحات دیکھو گے، حالات ایسے آئیں گے کہ ترجیحات ہوں گی، حق تمہارا ہوگا لیکن حق کسی اور کو دیا جائے گا، تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم پر دوسروں کو پریفرنس دیا جائے گا۔ ایسے موقع پر کیا کرنا؟ ایسے موقع پر صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری میری حوض پر ملاقات ہو جائے، حوض پر، حوض کوثر پر مجھ کو آ کر ملو، تم صبر کرتے رہنا، حق تمہارا ہوگا، منصب تمہیں ملنا ہوگا، حقدار منصب کے عہدے کے تم رہو گے لیکن ترجیحات ہوں گی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دنیا کی لالچ کبھی نہیں، بلکہ ان کے گھروں میں جب مال آتا تھا، ان کے گھروں میں جب مال کی فراوانی والا معاملہ آ جاتا تھا یا امیر المومنین کی طرف سے کوئی ہدیہ آ جاتا تھا مال کا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو موت سے بڑھ کر ہمارے لیے معاملہ ہے، دنیا کیسے ہمارے گھر میں آ گئی۔ آج ہم دیکھیں میرے بھائیو، دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے، جب مال کماؤ گے، دنیا کماؤ گے، تبھی تو تم غریبوں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا، بے کسوں کا حق ادا کر سکو گے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹا سکو گے، قربان کر سکو گے۔ لیکن مال ایسے کمائے بندہ کہ اسی میں کھو جائے، دنیا میں منہمک ایسے ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے، اسلام کی تعلیمات کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اس کا مطمع نظر صرف دنیا ہی دنیا ہو۔ یہ بات پسندیدہ نہیں، ہمارے دین میں رہبانیت کو نہیں پسند کیا گیا، رہبانیت کی اجازت نہیں دی گئی، دنیا کو ترک کر دینا، تارک دنیا ہو جانا، اس کی ترغیب ہم کو نہیں دلائی گئی، بلکہ تارک دنیا کچھ لوگ ہونا چاہ رہے ہیں۔ 3 لوگوں نے اپنی اپنی باتیں اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں جب بیان کی تھی، ایک نے کہا میں رات بھر قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہونے کے بعد، پتہ چلنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یہ طریقہ میرا ہے، میرے طریقے سے جو اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ترغیب دلائی کہ وہ مال کمائیں، وہ حلال طریقوں سے تجارت کریں۔ اصحاب صفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب نادار صحابہ رہتے تھے ایک چبوترے پر، وہ بھی دنیا کمانے کے لیے نکلتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے دنیا سے ایسے دل نہیں لگایا کہ اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا۔ حلال و حرام کی تمیز آج آپ دیکھیں، دنیا کمانے میں ایسا لگا ہوا ہے کہ صحیح غلط، حلال حرام، جائز ناجائز کوئی پرواہ نہیں، مال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مال چاہے پرانے کو نیا کر کے مل جائے، چاہے جھوٹ بول کر مل جائے،
چاہے دھوکہ اور فریب سے مل جائے، مال ملنا چاہیے۔ آج آدمی مال کے پیچھے اس قدر دیوانہ وار بھاگ رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مال کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کو نہ بھول جاؤ، تم کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، خرید و فروخت اور مارکیٹ کے معاملے میں اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، فریب، دھوکہ، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کو بھول گئے بندے آج۔ نمازوں کی پابندی، نمازوں کا تارک ہے، مسلمان بھی ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن بھی ہے، لیکن کاروبار میں ایسا منہمک ہے، کاروبار میں ایسا لگا ہوا ہے کہ نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی، اس کے بندے کون ہیں؟ اس کے خصوصی بندے کون ہیں؟ مخصوص بندے کون ہیں؟ رجال۔ اللہ فرماتا ہے یہ حقیقی مرد ہیں، یہ مسلم مرد ہیں، یہ ہمارے چہیتے بندے ہیں۔ رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو تجارت، خرید و فروخت، لین دین، ٹریڈنگ، مارکیٹنگ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ اور کون سی چیز ان کو ابھارتی ہے کہ وہ دکان چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکان و کاروبار میں نہیں بھولتے ہیں، نمازوں کے لیے اپنے مقامات کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ان کو ابھارتی ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ دیے جائیں۔ قیامت کا خوف، آخرت کا خوف، اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کا خوف ان کو ابھارتا ہے، ان کو اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ آج دیکھیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی ایک مسلمان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی زندگی، ایک کتاب اللہ پر ایمان لانے والے کی زندگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے والے کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں کون سا بہت بڑا انتر اور فرق نظر آتا ہے؟ جیسے وہ کما رہا ہے ویسے ہم بھی کما رہے ہیں، جیسے وہ دنیا کا طالب ہے ویسے ہم بھی دنیا کے طالب ہیں، جیسے وہ دنیا کے مختلف طریقے اختیار کر رہا ہے روزی کو بڑھانے کے لیے، ہم بھی ٹونے ٹوٹکے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا کتنا توکل اللہ کی ذات پر۔ آج مسلمان بھی لیمو مرچی لٹکا رہا ہے، مسلمان بھی طرح طرح کے تعویذ اور گنڈے لٹکا رہا ہے، مسلمان بھی طرح طرح کی خرافات میں پڑا ہوا ہے اور بھولا ہوا اللہ تعالیٰ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کے صرف 3 مال ہیں، صرف 3 مال اس کے ہیں۔ ایک جو کھایا اور ختم کر دیا، ایک جو پہنا اور پھاڑ دیا، اور تیسرے جو آخرت کے لیے صدقہ اور خیرات کر دیا اللہ کے راہ میں۔ یہ 3 مال اس کے ہیں۔ کون سا؟ ایک کھایا ختم کر دیا، پہنا پھاڑ دیا، اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ یہ 3 مال اس کے ہیں۔ باقی کس کا ہے؟ باقی ان کا ہے جو اگر دیندار ہیں تو اس کا فائدہ ہے، اور بے دین ہیں تو اس کے لیے وہ چھوڑا ہوا مال وبال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مختصر وقت جیسے مجھ کو ملا ہے، مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہی اس سے بہت زیادہ مختصر وقت ہم کو ملا ہے اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، یا ایک مسافر کی طرح دنیا میں رہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں صبح مل جائے
تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام تمہیں مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ عمل کر لو۔ تمہیں نہیں معلوم کل تمہارا کیا نام ہوگا۔ کیا نام ہوگا بھائی؟ عبداللہ کو لوگ عبد الرحمن کہنے لگیں گے۔ تمہارا کل کیا نام ہوگا؟ جب تک جسم سے روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے لوگ تمہارا نام لے کر پکاریں گے، لیکن جیسے ہی تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی، موت آ جائے گی، تم کو روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، تو لوگ تم کو عبداللہ نہیں کہیں گے، تم کو میت کہیں گے، تم کو مٹی کہیں گے۔ ہسپتال میں ہیں تو خیریت پوچھتے ہیں، عبداللہ بھائی، عبد الرحمن بھائی کا کیا حال ہے؟ لیکن جیسے ہی چند لمحوں کے بعد خبر ملتی ہے انتقال کی تو کوئی عبداللہ نہیں کہتا ہے، سب کہتے ہیں میت کب اٹھائی جائے گی، مٹی کب ہے بھائی، جنازہ کب اٹھایا جائے گا، کل پتہ نہیں تیرا کیا نام ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہاں یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ویسے گزارو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزارتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کا کھردرا بستر دیکھا تو آپ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ کہتے تو ہم آپ کے لیے نرم گداز بستر کا انتظام کرتے۔ آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا اور دنیا کا معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی راہ چلتا مسافر سفر کرتے کرتے کسی سائے کے مقام پر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھا اور پھر اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا معاملہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ کوئی راہ چلتا مسافر کسی مقام پر آرام کرنے، سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھا۔ اب دیکھیے کسی مقام پر بندہ سایہ حاصل کرنے، آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں جھوپڑی نہیں بناتا ہے، وہاں گھر نہیں بناتا ہے، اس کا گھر وہاں ہے جہاں اس کا مقام ہے، وہ سستانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر علیحدگی اختیار کر لی، اور ایک کمرے میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ خبر گیری کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے پہلوئے مبارک پر اس چٹائی کے یا اس بوریے کے جس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اس کے نشانات آپ کے پہلو پر ظاہر ہیں، اس لیے کہ آپ کے پشت مبارک اور اس بوریے کے درمیان دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جو خود بہت بڑے زاہد انسان تھے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے خوف سے رویا کرتے تھے، کپڑوں میں 12 پیوند ہوتے تھے، خود زاہد تھے بہت بڑے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کا حال دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی میں کیوں نہیں روؤں؟ یہ کیسر و کسرا کے لوگ، یہ کیسر اور یہ کسرا اور یہ سارے کافر، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نعمتوں کے اندر ہیں، اور آپ اللہ کی رحمت ہیں، کائنات کی رحمت ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو، اس بات پر تم خوش نہیں ہو؟ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور دنیا جس کے پیچھے آج آدمی بھاگ رہا ہے، آپ دیکھیے کیا لے کر جاتا ہے دنیا سے، جس کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ رہا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز چھوڑ رہا ہے، اور صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک دنیا 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 لے کے کیا جاتا ہے؟ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ 3 دف مٹی لوگ ڈالتے ہیں اور بدن پر 3 کپڑے ہوتے ہیں بغیر سلے ہوئے جس میں جیب بھی نہیں ہوتا ہے، اور ان کپڑوں میں اس کو لپیٹ کر کے ڈال دیا جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا ہے دنیا سے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آخرت کی فکر کریں، اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا دنیا کی حقیقت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی ہوگی، دنیا میں اس نے کبھی آرام نہیں دیکھا ہوگا، ایسے بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا دنیا میں تو نے کبھی راحت دیکھی ہے، کبھی آرام دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی، کبھی آرام نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جنت کا ایک گوتا دلا لاؤ۔ جنت کا ایک گوتا کھانے کے بعد، جنت میں چند لمحے رہنے کے بعد جب دوبارہ اللہ کے سامنے وہ کھڑا کیا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا بندے دنیا میں تکلیف کوئی تو نے دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔
جنت کا ایک گوتا دنیا کی ساری اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں بھلانے کے لیے کافی ہے. اور ایسے ہی ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی اور وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، جب اس کو جنت کا جہنم کا ایک گوتا دلا کر کے دوبارہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بندے تو نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہے؟ وہ قسم کھا کر کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کوئی راحت. ہم اس دنیا سے دل لگا رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہے ہیں جس کی تکلیف جنت کے ایک گوتے سے ساری تکلیفیں ہم بھول جائیں گے. اور دنیا کی راحتیں اگر ہم اللہ کو بھلا کر کے راحتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے راحتیں حاصل کر رہے ہیں، حلال و حرام کی صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر راحتیں حاصل کر رہے ہیں، تو جہنم کا ایک گوتا دنیا کی ساری راحتوں کو بھلانے کے لیے کہا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم کوشش کریں اس جنت کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس جنت کی طرف جلدی کریں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت ایسی ہے کہ اس کی نعمتوں کو مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں کما حق سنا نہیں ہے، اور کسی دل میں اس کا خیال آیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو اختیار کرتے ہوئے اسباب کی حد تک ہم دنیا کو اختیار کریں اور دنیا میں ایسے نہ کھو جائیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں اور عمل کو بھول جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کی ذات کو ہم بھلا دیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی بدعقیدگی سے، برائیوں سے، گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے دنیا میں اپنی رضا کے ساتھ زندہ رکھے، موت دے اللہ تعالی ایمان والی موت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.